زندگی خوبصورت بنے گی. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غصے پہ قابو کرو. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. آج کتنے لوگ ہیں ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے. کہیں بھائی سے لڑائی، کہیں بیوی سے لڑائی، کہیں بچوں سے لڑائی، کہیں ملازموں سے لڑائی، کہیں پڑوسیوں سے لڑائی. توبہ 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 توبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پا لے. آپ نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ہاں غور سے سننا ہے بھائی، اٹھنا نہیں ہے، گڑبڑ نہیں کرنی. ہاں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ یہ بہت سارے بیٹھے نا جن کے آگے نوکر ہیں، یہ حدیث ان کے لیے جتنے بٹیرے ہیں کہ حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو. کیسا خوبصورت دین ہے. ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، کوئی غلطی کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی تجھے اس پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تیرے پر قدرت حاصل ہے. انہوں نے اپنے غلام کو وہیں آزاد کر دیا. معاف کرنا سیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا پڑا ہے، گناہ 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 گناہ، اور نیکیوں کا رجسٹر خالی پڑا ہے. ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے. نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا، درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے جاؤ، ہم اس سے درگزر کرتے. یہ محنت ہو رہی، یہ محنت ہو رہی. اخلاق اچھے ہو جائیں، غصے پہ قابو آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے. میں یہ کر دوں گا، میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یوں کروں گا، میں نے یہ کیا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ارے بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. ہاں سر میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ میں نکالتا ہے. پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ میں نکالتا ہے. بیوی بیمار، بچہ بیمار، باپ مر رہا ہے، بیٹا مر رہا ہے، بھائی مر رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے. کیا میں کمر جھک رہی، چہرے پہ جھریاں پڑ رہی، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. طاقتور اللہ ہے، بڑائی اللہ کی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. آج تھوڑا سا پیسہ آتا ہے کہتا میں، تھوڑا عہدہ ملتا ہے میں، تھوڑا اختیارات ملتے کہتا میں. کیا میں اللہ کو بندے کی تواضع پسند ہے. حدیث میں آتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. جو خود بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اٹھا کے نیچے پھینکتا ہے اس کو. ہاں غصے پہ قابو کر، یہ محنت ہو رہی. زندگی خوبصورت بنے گی، ماحول خوبصورت بنے گا، معاشرہ خوبصورت بنے گا. کس سے بنے گا؟ اخلاق اچھے بناؤ، معاف کرنا سیکھو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنے سال بھائی؟ کس نے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے. کس کی؟ سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ 10 سال کون سا لفظ نہیں بولا؟ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا؟
یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں کا لفظ زبان سے ختم کریں, کیوں کا لفظ زبان سے ختم کریں. یہ کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی, کیوں کا لفظ نہیں بولنا, بلکہ کیوں کی جگہ کیا بولو, کوئی بات نہیں. کیا بولو بھائی, کیوں کی جگہ کیا بولنا ہے؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ آپ کو چائے نہیں ملی ناشتے میں تو کیا کہو؟ چائے ملی ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ آپ گھر میں گئے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے سخت, کھانا تیار نہیں ہے تو کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ کوئی بات نہیں. آپ جماعت میں ہو نا, خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی, آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی, وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی, تو کیا کہو؟ کہو تو صحیح بھائی. یہ کہنا سیکھیں, کوئی بات نہیں. ہاں, آپ 5 کلو گوشت لائے گھر میں, بیوی سے کہا کہ قورمہ بناؤ, اور مجھے مرچ سے پرہیز ہے, مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا. انہوں نے کہا بہت اچھا, انشاءاللہ نکال. اب شام کو آپ آئے, بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, دوپہر کھانا نہیں کھایا ہے کہ شام کو قورمہ پک رہا ہے, گوشت. اب آپ دسترخوان پہ بیٹھے, خوشبو آ رہی, بھوک لگی ہوئی, بیوی سے کہا کہ بھئی میرا سالن بھی بغیر مرچ والا لے آؤ. اس نے کہا میں تو بھول گئی, میں نے سارے میں مرچ ڈال دی, تو کیا کہو؟ کیوں جی, کہنا آسان ہے مشکل ہے اس وقت ہے. میں پچھلی جگہ بیان کر رہا تو میں نے یہ بات کہی کہ گھر میں کھانا, آپ بیٹھے دسترخوان پہ, اور اس سے کہا میرے لیے بغیر مرچ والا سالن لاؤ. اس نے کہا میں تو بھول گئی, میں نے تو سب میں مرچ ڈال دی, تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک آدمی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولوی صاحب کیا بات ہے, پھر وہ بھوکا ہی سو جائے. ہاں, برداشت کرنا سیکھیں, صبر کرنا سیکھیں, غصے پہ قابو کریں, نرم بنے, نرم بنے, نرم, سخت نہ بنے. اللہ بھی نرم, اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی, ہین لین قریب سہل. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ نرم مزاج, نرم طبیعت, لوگوں کے قریب, اس سے ملنا آسان. سخت نہ بنے, نرمی اپنے اندر پیدا کریں. ہاں, بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے نرم ہوتے ہیں, اتنے خوش اخلاق, اتنے ہنسمکھ, اتنے اچھے اخلاق, اتنی نرم طبیعت, اتنے ملنساز, گھلنے ملنے والے, ہر ایک سے مسکرانے والے, ہر ایک سے آگے بڑھ کے ملنے والے, اچھی طرح. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا میٹھا, چاچا میٹھا. اور بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں, سخت مزاج ہوتے ہیں, ماتھے پہ بل ہوتا ہے, ہر ایک سے لڑتے ہیں, یہ کو کیا, یہ کو کیا, یہ کو کر رہے ہو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا, پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. کون سا بابا؟ تو آپ کون سا بابا بنو بھائی؟ کیا بنو بھائی؟ ہاں, یہ محنت ہو رہی, اخلاق اچھے بناؤ. ہاں, معاف کرنا سیکھو بھائی. اچھا, لڑائی کسی دشمن سے ہو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے, آج لڑائی بھائی سے ہو رہی ہے, بیوی سے ہو رہی ہے. توبہ توبہ توبہ. طارق جمیل صاحب کے پاس نا ایک آدمی آیا, کہنے لگا مولوی صاحب مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا بیوی سے جھگڑا ختم ہو جائے. کیا دو؟ تعویذ کس لیے؟ بیوی سے جھگڑا. مولوی صاحب کہنے لگے یہ تعویذ کا کام نہیں ہے, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور اخلاق کی ایک بات بتائی, حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا, بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ صدقے کے برابر ثواب ہے. اس سے کہا کہ دیکھو آج تم نے گھر جانا ہے, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے, اور لقمے توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنے ہیں. تھوڑے دنوں بعد اس سے ملاقات ہوئی, اس سے پوچھا بھئی تمہیں ایک کام کہا تھا کہ بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنے, وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم بڑی آتی ہے مجھے. مولوی صاحب کہنے لگے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تجھے؟ حدیث پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی. اس سے کہا میرا حکم ہے آج تمہارے لیے, آج تم نے گھر جانا ہے, کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے, لقمے توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنا ہے. اب وہ گھر گیا, بیوی سے کہتا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. لقمہ توڑا,
بیوی سے کہتا ہے ذرا منہ تو کھولنا ذرا تو تھوڑا. مولوی صاحب کہہ رہے مجھے آ کے سنا رہا تھا کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اس کا. جھگڑے ختم ہو گئے. یہ محنت ہو رہی. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا سب نیت کرو بھائی جھگڑے ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. جھگڑے کیا کرنے؟ یہ جگہ بیان تھا, اس بیان میں ہم نے بہت زور لگایا جھگڑے ختم کرو, معاف کرو, غصے کو پی جاؤ, اپنے جھگڑے ختم کرو. کرو گے نا. تو بیان کے بعد ایک آدمی جاتے ہوئے کہہ رہا تھا مولوی صاحب کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. بھائی اخلاق اسے ہی کہتے ہیں, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو, جو توڑے رشتہ تم جوڑو. یہ محنت ہے. یہ ماحول خوبصورت بنے گا, معاشرہ خوبصورت بنے گا اخلاق سے, نرمی سے, معاف کرنے سے, غصے کو پینے سے, کسی کو حقیر نہ سمجھنا, لوگوں کی خامیاں نہ دیکھو, خوبیاں دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا, آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے, حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہو رجل فاسق, یہ بڑا فاسق فاجر آدمی, اس نے ایسا کیا, آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے, حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے, ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے, آپ نے جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا, دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. کیا خوبصورت اخلاق سکھائے. یہ محنت ہو رہی کہ لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کو نفع پہنچاؤ,